ہند نہیں ڈرتے تجھ سے، آزادی کے ہیں مت والے، باطل سے نکالیں گے تجھ کو کشمیر کی یہ سب رکھوالے۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر اقوام عالم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایک مہلک وائرس کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں موجود سارے مسائل، سارے تنازع پس منظر میں جا چکے ہیں۔ اب ساری دنیا کا ایک ہی مسئلہ ہے، کرونا وائرس کی ہولناکیوں کا آغاز چائنا سے ہوا تھا، لیکن بہت جلد یہ وائرس ساری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے اس وائرس نے ساری دنیا میں انسان کو انسان سے خوفزدہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسان سے بھاگنے لگا۔ کرونا وائرس کی ان ہولناکیوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے عوام کی زندگیوں کو محدود کرتے ہوئے انہیں ان کے گھروں میں بند کر دیں۔ یہ آغاز تھا دنیا میں انسانیت کی تاریخ کے سب سے بڑے لاک ڈاؤن کا۔ اب سب کچھ بند تھا، شاہراہیں بند، راستے بند، شاپنگ مال، مارکیٹیں بند، دنیا گویا ایک بہت بڑے قید خانہ بن چکی تھی۔ یہ وقت تھا کہ جب دنیا کرونا وائرس کے محیط خطرے کا سامنا کرتے ہوئے ایک اور بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے جا رہی تھی۔ یہ خطرہ یقیناً کرونا وائرس سے بہت بڑا تھا۔ اس خطرے کا نام تھا بھوک۔ ہر طرح کے کاروبار کی بندش سے جنم لینے والی یہ بھوک اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے ملکوں کو اپنے نظام خطرے میں دکھائی دینے لگے۔ یہ خطرہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کو کرونا وائرس کے خطرے کو پس پشت ڈال کر انسانی تاریخ کے اس سب سے بڑے لاک ڈاؤن کو ختم کرنا پڑا۔ یوں ساری دنیا سے اس لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن کیا ساری دنیا سے لاک ڈاؤن واقعی ختم ہو چکا تھا؟ اس سوال کا درست جواب ہے نہیں۔ کشمیر، جی ہاں، کشمیر جنت نظیر۔ 5 اگست 2019 بھارتی بربریت کی ایک نئی مثال دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 370 بھارتی آئین کی وہ شق جس کے ذریعے کشمیر کو بھارت کے ساتھ غاصبانہ طور پر جوڑنے کا راستہ نکالا گیا تھا، بھارتی ہٹلر مودی کے ہاتھوں ختم کر دی جاتی ہے۔ کشمیریوں کے جذبہ حریت سے خوفزدہ بھارت اس موقع پر پوری وادی کشمیر کو کرفیو کے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ کشمیر کی 80 لاکھ آبادی پر 9 لاکھ بھارتی گنڈے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ کشمیر کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر پہاڑ، ہر مرغزار پر بھارتی درندے کشمیری عوام کا راستہ مسدود کیے بیٹھے تھے۔ گھروں میں قید کشمیریوں کو بھوک کے فرید کا سامنا تھا تو گھر سے نکلنے پر بھارتی بندوقوں سے نکلنے والی گولیاں کشمیری عوام کے سینے چھلنی کرنے کو تیار تھیں۔ کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے بھارت اپنے مظالم کا سلسلہ دراز کیے چلا جا رہا تھا۔ کشمیری حریت قیادت سمیت بھارتی کٹھ پتلی سیاستدان بھی پابندی سلاسل کیے جا چکے تھے۔ بھارتی سورموں نے جہاں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو آزادی مانگنے کے جرم میں قتل کیا، وہیں ہزاروں کشمیری بوڑھے، بچے، جوان، مرد اور عورتوں کو بھارتی ظالم فوج نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ بھارتی ظالمانہ قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے زخمی ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو بھی ہاسپٹل منتقل کرنے کے بجائے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ کشمیری عوام پر بہیمانہ بھارتی مظالم کا یہ سلسلہ اقوام عالم سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ پاکستان جو دنیا میں مظلوم کشمیریوں کا واحد وکیل اور پشتیبان ہے، دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹا کر اقوام عالم کے سوئے ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دنیا بھارتی مظالم کو دیکھ کر حیران تھی کہ آج کی مہذب دنیا میں خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا بھارت کس طرح تمام انسانی حدود پار کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے پر لگا ہوا تھا۔ ساری دنیا سے ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن عصر حاضر کا ہٹلر مودی اور اس کے حواری دنیا بھر سے اٹھنے والی ان آوازوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے ظلم کی انتہا کر کے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ہر گزرتے دن نے ثابت کیا کہ بھارت تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت سے شکست کھا چکا ہے۔ کل بھارت کے حق میں اٹھنے والی آوازیں بھی آج اس کی مخالف ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بات چیت کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایٹم بم استعمال کر لیجئے ایک ہی دفعہ۔ پھر کیوں آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ پھر کیوں آپ کی یہ سشما سوراج OIC کی میٹنگ میں گئی؟ کیا کہا OIC کی میٹنگ میں؟ انہوں نے ہندوستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کے بارے میں کہا۔
उन्होंने कहा कि तुम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो। आज कैफियत ये है कि कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। सारी दुनिया में खोला जाने वाला कारोबार ज़िंदगी कश्मीर में आज भी भारतीय संगीनों के साए में मुअत्तल है, लेकिन भारत कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को शिकस्त देने में नाकाम है। कश्मीर के हर बूढ़े बच्चे, जवान, मर्द और औरत की ज़बान पर वही नारा मस्ताना आज भी मचल रहा है। हम क्या चाहते? आज़ादी। हम लेकर रहेंगे आज़ादी। है हक हमारा आज़ादी। हम छीन के लेंगे आज़ादी। भारत से लेंगे आज़ादी। ऐ यारो सुन लो आज़ादी। ऐ प्यारो सुन लो आज़ादी। आज़ादी लेना आज़ादी। आज़ादी लेना आज़ादी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज भी भारत अपना तिरंगा वादी कश्मीर में लहराने में नाकाम है। कश्मीर की वादियाँ, घाटियाँ आज बहादुर कश्मीरी जवानों के फलकपोश नालों से गूंज रही हैं। हर तरफ एक ही आवाज़ है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान 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 का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत आज खित्ता में तेज़ी से तन्हाई का शिकार होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारतीय चीरादस्तियों का शिकार होकर उससे दूर होने पर मजबूर है। तेज़ी से शिकस्त और रेख्त का शिकार होते भारत के मुतालिक आज सारी दुनिया कह रही है कि अखंड भारत के ख्वाब देखते मोदी का भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। हाँ, यही वक्त है कश्मीरियों की आज़ादी का। आइए तेज़ी से आज़ादी की जानिब कदम बढ़ाते कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हो जाइए। 5 अगस्त भारतीय मज़ालिम की चक्की में पिसते कश्मीरी अवाम से यकजहती का दिन। आइए अपना फ़र्ज़ अदा करें। पाकिस्तान का हर शहर, हर गांव, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान एक ही आवाज़ बुलंद करता दिखाई दे, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।